صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ چپل پہننے اور اتارنے کے سنن و آداب مکمل ہو چکے ہیں۔ اب راستے کے آداب شروع ہو رہے ہیں۔ مکمل 11 آداب ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں مکمل 11 آداب بھی بیان کیا جائے گا۔ پہلا ادب اور پہلی سنت راستے کی، سلام کرنا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے چلنا۔ کوئی مسلمان بھائی نظر آ گیا، اس کو ہم پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، تب بھی ہم کو جو ہے سلام کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو راستے میں جب چلیں تو سلام کرتے ہوئے چلیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے چلیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ عرض کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ راستے کے سنن و آداب میں سے ایک پہلا ادب یہی ہے کہ راستے سے چلتے ہوئے سلام کرتے ہوئے چلیں۔ ہر مسلمان کو سلام کرتے ہوئے، جس کو ہم پہچانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہ پہچانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں۔ تو آج کل یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان آدمی کیا کر رہا ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی پورے ایسے، کچھ ایسے ہیں اور ان کی تعداد آج کل زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو علامت ہے وہ علامت چہرے پر نہیں رہتی، ٹوپی نہیں رہتی، داڑھی نہیں رہتی، لیکن مسلمان ہے۔ وہ آدمی ہم کو سلام نہیں کرتا، ہم راستے سے جا رہے ہیں، اس کو ہم پہچانتے بھی نہیں کہ یہ کون آدمی ہے، مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا ہم گنہگار ہوں گے، سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہمیں جو ہے دیا جاتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے لیکن مسلمان کی کوئی علامت اس کے چہرے سے نظر نہیں آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر اس حالت میں سلام نہ کریں، آگے بڑھ جائیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک جو ہے آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے، داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن بہت اسٹائل سے داڑھی رکھتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں رہتی، داڑھی تو رہتی ہے لیکن کچھ اسٹائل کی، اور اس آدمی کو ہم پہچانتے بھی نہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے ہمیں معلوم بھی نہیں، لیکن چہرے پہ داڑھی ہے اسٹائل والی، تب بھی ہم گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ جو ہے راستے کا ادب ہے، راستے کا حق ہے۔ سنت یہی ہے کہ چلتے ہوئے سلام کرتے چلے اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیتے ہوئے چلتے رہیں۔ دوسری سنت، دوسرا ادب یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ غیر محرم جب بازار میں چلیں گے، گلیوں میں چلتے رہیں گے تو نامحرم عورتیں، آج کل جو ہے بے پردگی کا بہت ہی زیادہ جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ تو گویا کہ وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، بے پردگی بہت ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں راستے چلتے ہوئے غیر محرم عورتوں سے اپنی نظروں کو بچاتے ہوئے چلیں۔ ایک نظر بھی اگر بچائیں گے تو اس کے اوپر ہمیں اللہ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا۔ تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تیسرا ادب اور تیسری سنت، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہوئے چلیں، اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہوئے چلیں،
بھئی کوئی اچھی بات مجھے معلوم ہو گئی، راستے سے میں جا رہا ہوں، کوئی اپنا جو ہے ساتھی مل گیا تو اس کو جو ہے وہ بات سنا دینا، یہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہوئے چلنا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی سنت، چوتھا ادب، بری باتوں سے منع کرتے ہوئے چلیں۔ راستے سے جا رہے ہیں، کسی مسلمان کو ہم نے دیکھا، کسی مسلمان کے اوپر نظر پڑی کہ بھئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو منع کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہ راستے کا حق ہے، راستے کا ادب ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں ادب، پانچویں سنت، راستہ چلنے والوں کو راستہ بتلائے۔ کوئی نیا آدمی آیا ہے شہر میں اور راستہ اس کو معلوم نہیں ہے، جا رہے ہیں ہم بھی، تو ہم سے کوئی آدمی راستہ پوچھے تو ضرور اس کے لیے راستہ بتانا ہے، اور راستہ بتانا بھی کسی مسلمان کو صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کو ہی نہیں، ہر انسان کو، کوئی بھی انسان ہو، یہاں جو ہے مسلمان کی قید نہیں، ہر آدمی کو ہم جو ہے راستہ بتائیں گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہماری شریعت کا حکم ہے۔ تو راستہ جب راستے میں جاتے ہوئے کوئی آدمی انجانا آ گیا، راستہ اس کو پتا نہیں ہے، پوچھ رہا ہے، تو اس کو راستہ بتائیں۔ اور اسی طریقے سے چھٹی سنت اور چھٹا ادب، مظلوم کی مدد کرتے ہوئے چلیں۔ راستے میں جا رہے تھے، کسی آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی آدمی کسی آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو جو آدمی مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرتے چلیں، اس کو ظلم سے بچاتے ہوئے چلیں۔ اسی طریقے سے ساتواں ادب، راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ راستے سے ہم جا رہے ہیں، ہماری وجہ سے راستے میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ گاڑیوں پہ جاتے رہتے ہیں، اتنا تیز جاتے رہتے ہیں، دیکھنے والے کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کہیں جو ہے کسی کو جو ہے تکلیف پہنچا دے، کسی گاڑی کو جو ہے ٹھوک دے، کسی آدمی کو لگا دے، تو یہ ڈر رہتا ہے۔ تو آدمی راستے سے کیسے چلے؟ ہمارے چلنے سے، ہماری گاڑیوں میں جانے کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس کا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آٹھواں ادب، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتے ہوئے چلے۔ اور یہ بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے، کوئی کانٹا، پتھر وغیرہ نظر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اس کو کنارے کر دیتے۔ تو اس لیے راستے سے چلتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلیں۔ نویں سنت، نواں ادب، راستے میں پیشاب پاخانہ نہ کرے، اور اسی طرح کچرا وغیرہ بھی نہ ڈالے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راستے میں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں ہم، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو گئی تو اس وقت ادب یہی ہے کہ بھئی راستے سے دور چلا جائے، راستے سے ہٹ کر۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، تو آدمیوں سے بہت دور چلے جاتے تاکہ کسی آدمی کی نظر وہاں تک نہ پڑے۔ یہ ایک سنت ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ راستے سے ہم جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ بھئی راستے کے درمیان میں ہی جو ہے شروع ہو گئے قضاء حاجت کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر دور نہیں جا سکتے تو کم سے کم آخری درجہ راستے کے بالکل کنارے ہو جائیں، کنارے ہو کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور اسی طریقے سے راستے میں کچرا وغیرہ نہ ڈالیں، چاہے وہ اپنے جو ہے گلیوں میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکانوں کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے کچرا وغیرہ جو نکلتا ہے وہ لا کر بازار میں ڈال دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو اٹھا کر جہاں پھینکنا ہے وہاں پھینکیں۔ اگر ہم کچرا ڈال دیں گے تو اس میں جو ہے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا، راستے سے چلنے والے کو تکلیف ہوگی، ایک، اور دوسری چیز راستہ جو ہے گندا ہو جائے گا، اور تیسری چیز لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی مسلمان ایسا ہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے نقصانات اس میں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ راستے میں کچرا وغیرہ نہ ڈالیں۔ 10ویں سنت،
عرفن ناپسندیدہ کام نہ کرے. عرفن یعنی کہ ماحول جیسا بنا ہوا ہے کہ فلاں ایک شہر کے اندر ایک چیز بری ہوتی ہے اور ایک شہر میں اور ایک چیز جو ہے راستے میں کام کرنا برا لگتا ہے لوگوں کو، تو جہاں جو چیز راستے میں چلتے ہوئے وہ کام کرنا برا ہے، لوگ ناپسندیدہ کرتے ہیں، یعنی اس کو پسند نہیں کرتے، لوگوں کو وہ پسند نہیں آتا، تو ان کاموں سے بچتے ہوئے، ان کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے راستے میں چلنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے 11واں ادب، 11ویں سنت اور آخری سنت ہے یہ، راستے کے جو قوانین ہیں، حکومتی قوانین جو ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے چلیں. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اگر راستے میں راستہ چلتے ہوئے حکومتی قوانین کا لحاظ ہم لوگ نہیں کرتے تو ہم جو ہے مصیبت کا شکار ہو جائیں گے. اگر مثال کے اعتبار سے ایک قانون ہے کہ بھئی کہیں باہر جائیں اپنے جو ہے موٹر سائیکل کے ذریعے سے تو ہیلمٹ لگائیں، یہ حکومت کا قانون ہے. اگر اس کا لحاظ نہیں کرتے ہم لوگ، اس کے اوپر پابندی نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ بھئی آگے چل کر کہیں جو ہے گرنے کا اندیشہ ہو یا گرنے کا موقع آ جائے، گرنے کے بعد سر کو جو ہے بہت چوٹ لگ جائے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہیلمٹ کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ حکومتی قانون ہے، تو اس کا بھی لحاظ بہت ہی ضروری ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی حکومتی قوانین ہیں، ان تمام حکومتی قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے راستے میں چلنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے راستے کے سنن و آداب 11 مکمل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی، شریعت کے حکم کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.